بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرٹ نیوز کے پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینا۔ میرا خیال ہے آج سے پنجاب کے اندر ایک نیا آئینی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ گورنر صاحب نے آج کا کہا ہوا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو بات کا ہے، لیکن اس کے جواب میں سپیکر صاحب کا کل موقف یہ تھا، سبطین خان صاحب کا، کہ جب اجلاس آلریڈی چل رہا ہو تو نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ پہلے گو کہ میں کوئی قانون اور آئین کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن میری جب اس ایشو کے اوپر کل بات ہوئی کچھ آئینی ماہرین سے جو تعلق والے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جی آرٹیکل 130 کا سب آرٹیکل 7 یا آرٹیکل 130 کا کلاس 7 کہہ لیں، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ گورنر جب مرضی سمن کر سکتا ہے۔ اگر اسمبلی کا اجلاس چل بھی رہا ہے اور گورنر یہ سمجھتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو اعتماد حاصل نہیں ہے ہاؤس کا، تو وہ سمن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک ان کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک ٹائم مقرر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اس مراسلے کے اندر گورنر پنجاب نے بدھ یعنی آج 4 بجے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پرویزر صاحب کو ہدایات کی ہیں۔ تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ٹائم بھی ساتھ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ اسپیکر صاحب نے کل بڑا واضح کہا، اور اس بنیاد پر انہوں نے اجلاس جمعہ تک ملتوی کر دیا، اور ان کا موقف یہی تھا کہ اجلاس تو پہلے سے چل رہا ہے اور اس کے دوران نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ تھوڑی سی انٹرپریشن میرا خیال ہے وہ غلط کر رہے ہیں، اور باقی آج کافی چیزیں خیر واضح ہو ہی جائیں گی، کیونکہ جمعہ تک اجلاس ملتوی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اعتماد کا ووٹ پرویز علیہ صاحب نہیں لیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کل رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ نکال لیں آپ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پرویز علیہ صاحب کل یعنی آج بدھ کو اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، جبکہ آئینی ماہرین بھی اسی بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر جو گورنر صاحب نے ڈیٹ اور ٹائم دیا ہے اس کے اوپر پرویز علیہ صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو وہ واقعی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیں گے۔ اب انتظامیہ جو ہے، یہ حکومتی مشینری جو ہے، بلکہ انتظامیہ ہی کہا جائے، وہ کس کی مانے گی؟ کیا پرویز علیہ صاحب کی بات مانیں گے یا وفاقی حکومت کی بات مانیں گے؟ سیدھی بات ہے، جو تگڑا ہوگا اس کی بات مانی جائے گی، یا جس کے پیچھے ہاتھ ہوگا اس کی مانی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے، خان صاحب بھی بڑے پراعتماد ہیں۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سیاسی اور قانونی محاذ کے اوپر سرخرو ہوں گے۔ انہوں نے بھی کل حامد خان صاحب کو اور پوری قانونی ٹیم کو بلایا ہوا تھا۔ کل مونس لائی نے بھی ملاقات کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے۔ سیاسی جو میٹنگز ہیں یا وہ جو جوڑ توڑ ہے وہ جاری ہے۔ کل چودھری شجاعت اور زرداری صاحب کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے، اس میں ایک نئی بات سامنے آئی تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ بات ابھی فرسٹ پارٹی پہ ہو۔ اس میں کل یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر اپنا وزیر اعلیٰ دے گی۔ یہ ایک بات کل میڈیا کے اندر آئی، پھر میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے جس انداز میں اس کی مجھے بتایا وہ میں ابھی خیر نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کہ زرداری صاحب کافی دیر سے یہ خواہشمند تو تھے کہ اگر پرویز علیہ صاحب 10 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو 8 نشستوں کے ساتھ ہم بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ سارا جوڑ توڑ اور پوری قوت اور جو وہ اپنا سارا سیاسی چکر چلاتے ہیں وہ تو اصل زرداری صاحب چلاتے ہیں۔ تو کسی کو تشریح میں رکھ کے جو دینا ہے تو وہ کیوں نہ ہم بھی کچھ 2 4 6 ماہ تک اس کی وزارت اللہ کو انجوائے کریں، لیکن یہ ابھی سیکنڈری ہے۔ فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کو روکا جائے، اور جو خان صاحب نے کل اعلان کیا ہوا ہے 23 دسمبر کا، اس اعلان کو کسی طریقے سے آگے لے کے جایا جائے۔ اب ہوگا کیا؟ آج کا دن پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر اس کو لائٹ لیتے ہیں پرویز علیہ صاحب گورنر صاحب کے، خیر اسپیکر صاحب نے تو اس کو کیا ہی غیر آئینی دیا نا کہ جی غیر آئینی اور ارجنٹ کر دیا اجلاس کو جمعہ تک،
لیکن اگر گورنر صاحب کے مطابق آج ووٹ نہیں لیا جاتا اعتماد کا تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ عدالتوں کے اندر جاتا نظر آئے گا۔ دوسری جانب جو ہے مونس علیہ صاحب کا جھکاؤ وہ تو بالکل صاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل کے اندر خان صاحب کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ ہی چلیں، اور اسی سلسلے میں رات کو پرویز علیہ صاحب کے گھر پر میٹنگ ہوئی تھی تحریک انصاف کے اور ان کے درمیان، پرویز علیہ صاحب کے درمیان، جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات ہوئی، اور پھر وہاں سے نکل کے فواد چودھری صاحب نے بھی یہ تصدیق کی کہ جی ہمارا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر جو معاملہ ہے وہ آج یعنی ایک بدھ کو ہم حلقے کی فہرستوں کے اوپر بات کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ دوسری جانب زرداری صاحب اسٹل لاہور کے اندر ہیں، اور وہ بھی اپنے کچھ اطلاعات یہ تھی کہ جو قافلی کے ارکان ہیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ بھی شاید اس طرف ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ تحریک انصاف کے لوگ بھی غیر حاضر ہوں گے، کیونکہ ابھی تک باقی سیاسی ہلچل کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پہلے کی طرح جب پرویز صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے ہوٹلوں کے اندر ٹھہرائے تھے اپنے تمام اراکین اسمبلی، اور ان کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ لاہور پہنچے اور لاہور چھوڑے نہیں، تو ایسی کوئی موومنٹ بھی ابھی نظر نہیں آئی، ایسے کوئی ان کے ایم پی ایس بھی لاہور کے اندر ساری تعداد میں یا وہ مکمل نہیں آئے۔ آج واضح ہوگا کہ وہ بلاتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ گورنر صاحب کے اقدام کو ہی غیر آئینی سمجھتے ہیں، غیر قانونی سمجھتے ہیں، تو یہ معاملہ اگر آپ میرے پچھلے ولاگ سٹاک دیکھ لیں تو میں نے تقریباً ایک ماہ پہلے کہا تھا کہ شاید یہ پنجاب کا معاملہ جو ہے یہ عدالتوں میں جائے، اور لگ یہی رہا ہے کہ آج جو بحران پیدا ہوگا، جس طرح کہ 4 ماہ پہلے حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو وہ بحران پیدا ہوا تھا اور پھر وہ عدالتوں میں معاملہ گیا تھا، یہ بھی عدالتوں میں جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہے اور بڑی واضح ہے، اس وقت عدالتوں میں جب گیا تھا تو فتح جو ہوئی تھی وہ پرویز علیہ صاحب کی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت ان کو سپورٹ کرنے والے، جن کی سپورٹ میں آج پرویز علیہ صاحب اپنے ہر پروگرام میں، ہر انٹرویو میں بولتے ہیں اور عمران خان صاحب سے مخالفت بھی لے رہے ہیں، اس وقت ان کی ایک سپورٹ حاصل تھی، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، طاقتور حلقوں کی طرف سے پرویز علیہ صاحب کو کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا، جس کی بنیاد کے اوپر لگتا ہے کہ عدالتوں سے جو اس بار ریلیف ہے وہ اپوزیشن کو یا پی ڈی ایم کو، پنجاب کے اندر اپوزیشن اور مرکز کے اندر حکومت پی ڈی ایم کو ملے گا۔ یہ میری پریڈکشن ہے کہ اس دفعہ جب عدالتوں میں معاملہ جائے گا تو وہ فیوریبل ہوگا پی ڈی ایم کے لیے۔ ابھی تھوڑی دیر تک اس کے اوپر مزید موومنٹ ہوگی، اور کوشش کروں گا کہ میں اگلے چند گھنٹوں میں موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ایک اور بلاگ بناؤں۔ جب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔